بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لیکچر نمبر 17 پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو اسلامی جمہوری ریاست کے مسائل اور ان کے حل کا لیکچر دیا گیا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ان کے معروضی سوالات کی طرف، یعنی چیپٹر نمبر 2 کے آخر میں، ٹیکسٹ بک کے آخر میں جو سوالات ہیں، MCQs کوسچنز ہیں اور شارٹ کوسچنز ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ٹیکسٹ بک کے آخر میں جو MCQs پورشن ہے، صفحہ وہ کھول لیں، یا آپ کے سامنے MCQs کوسچنز ہیں، سوالات لگے ہوئے ہیں، آپ بھی سوالات کے جو جوابات ہیں وہ نشانات لگاتے جائیں۔ فرسٹ MCQs کوسچن ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا؟ 4 آپشنز ہیں: 1947، 1948، 1949، 1950۔ تو صحیح آپشن ہے 1948۔ نیکسٹ ہے، ریاست جموں کشمیر کو انگریزوں نے ڈوگرا راجہ کے ہاتھوں کتنے روپے میں فروخت کیا تھا؟ آپشنز ہیں 70 لاکھ روپے، 85 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 75 لاکھ روپے۔ تو صحیح آپشن ہے 75 لاکھ روپے۔ نیکسٹ ہے، قیام پاکستان کے وقت ریاست حیدرآباد دکن میں کس قوم کی اکثریت تھی؟ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی۔ تو صحیح آپشن ہے ہندو قوم۔ نیکسٹ ہے، 11 ستمبر 1948 کو بھارت نے کس ریاست پر حملہ کیا؟ ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جموں کشمیر، ریاست مناوادر، ریاست جوناگڑھ۔ تو صحیح آپشن ہے ریاست حیدرآباد دکن۔ نیکسٹ ہے، اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے کیا تھا؟ 750 ملین روپے، 700 ملین روپے، 1050 ملین روپے، 950 ملین روپے۔ 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو صحیح آپشن ہے 750 ملین روپے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، متحدہ برصغیر میں 1947 تک کل کتنی آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں؟ آرڈیننس فیکٹریاں سے مراد اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں، اسلحہ ساز فیکٹریاں، ویپنز انڈسٹریز۔ 10، 12، 16، 20۔ تو صحیح آپشن ہے 16۔ نیکسٹ ہے، تقسیم برصغیر سے پہلے ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں نے کس سال اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا؟ 1940، 1930، 1920، 1928۔ تو صحیح آپشن ہے 1930۔ ٹھیک ہے، صحیح آپشن ہے 1930۔ نیکسٹ ہے، اقوام متحدہ کے کس ادارے نے 1948 میں ریاست جموں کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں قراردادیں منظور کی؟ استصواب رائے سے مراد ایسا الیکشن جس میں یس اور نو کے حوالے سے ووٹ کاسٹ کیا جائے، انگلش میں کہتے ہیں ریفرینڈم۔ تو آپشنز ہیں جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، عالمی عدالت انصاف۔ تو صحیح آپشن ہے سلامتی کونسل۔ نیکسٹ ہے، تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستان میں وائسرائے کون تھا؟ لارڈ کرزن، لارڈ ویول، لارڈ منٹو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ تو صحیح آپشن ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ لاسٹ MCQs کوسچن ہے، 30 ستمبر 1947 کو پاکستان کس تنظیم کا رکن بنا؟ دولت مشترکہ، اقوام متحدہ، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ تو صحیح آپشن ہے 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے MCQs کوسچن تھے اور یہ آپ کے شارٹ کوسچن اینڈ میں آپ اپنی ٹیکسٹ بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کون سی تھیں؟ مختصر لکھیں۔ تو آپ لکھیں گے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں، انتظامی مشکلات، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ، فوج اور فوجی اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ، دریائی پانی کا مسئلہ، ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ اور آئین سازی میں مشکلات۔ تو آپ کم از کم 5 پوائنٹس آپ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شارٹ کوسچن بنے گا کہ اسلامی جمہوری ریاست پاکستان یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی انتظامی مشکلات کیا تھی؟ تو آپ لکھیں گے سرکاری افسران کی کمی، دفتری ریکارڈ کی کمی، دفاتر کی کمی، اسٹیشنری کی کمی، ٹائپ رائٹرز کی کمی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح لکھ لینا ہے۔
نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے ریڈ کلف ایوارڈ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دراصل تقسیم برصغیر کے وقت صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا گیا. اس حد بندی کمیشن کا انچارج سائر ریڈ کلف تھا، اس لیے اس کو ریڈ کلف ایوارڈ یا حد بندی کمیشن کہا جاتا ہے. اب آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کو تقسیم کیا جانا تھا. اس مقصد کے لیے ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا، اس کا انچارج ریڈ کلف تھا، اس لیے صوبہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو حد بندی کمیشن یا ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے اثاثوں کی تقسیم کیسے ہوئی؟ یعنی تقسیم برصغیر کے وقت پاکستان کے اثاثوں کی تقسیم کیسے ہوئی؟ آپ لکھیں گے انڈیا کے ریزرو بینک میں کل اثاثے 4 ارب روپے یعنی 4 بلین روپے موجود تھا. پاکستان کا حصہ تھا 750 ملین روپے، یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو پاکستان کا حصہ تھا 750 ملین روپے. پاکستان کو پہلی قسط ملی ہے 200 ملین روپے، دوسری قسط ملی ہے 500 ملین روپے اور باقی رقم 50 ملین روپے ابھی تک واجب الادا ہے. یعنی 750 ملین روپے پاکستان کا حصہ تھا، شیئر تھا، جس میں سے پاکستان کو 200 اور بعد میں 500 ملین روپے یعنی 700 ملین روپے ادا ہو گیا. ابھی تک انڈیا نے 50 ملین روپیہ ابھی تک واجب الادا ہے، انڈیا نے پاکستان کو دینا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے سندھ طاس معاہدہ کب اور کیوں ہوا، یا سندھ طاس معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لکھیں گے عالمی بینک کے تعاون سے دریائی پانی کے مسئلے پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس کی روح سے 3 دریاؤں کا پانی یعنی سندھ، جہلم، چناب کا پانی پاکستان استعمال کرے گا اور راوی، ستلج اور بیاس کا پانی انڈیا استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں ہوا. اس کے علاوہ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ پاکستان کی مشکلات کے حوالے سے قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور عملی اقدامات کا جائزہ لیں. تو شارٹ کوشچن کے حوالے سے اب یہ پوائنٹس کم از کم 5-6 پوائنٹس آپ لکھیں گے، بہت سارے ہیں، جیسے مہاجرین کی آباد کاری، قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو نصیحت، صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام، قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین، انتظامیہ میں اصلاحات، سفارت خانوں کا قیام، اقوام متحدہ کی رکنیت، مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات. ٹھیک ہے. نیکسٹ شارٹ کوشچن ہے نسل پرستی اور صوبائیت سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کوشچن اسی طرح آئے گا. آپ لکھیں گے کسی قوم یا گروہ کا ملکی مفادات کو نظر انداز کر کے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی قوم، گروہ، نسل اور صوبے کو اہمیت دینا اور دوسرے صوبوں اور علاقوں سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا اور تعصب رکھنا صوبائیت یا نسل پرستی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. صوبائیت یا نسل پرستی کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام کب اور کس نے کیا؟ تو آپ لکھیں گے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح یعنی آغاز 1 جولائی 1948 میں کراچی میں کیا. 1 جولائی 1948 میں کراچی میں کیا. تاکہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ مغربی طرز معیشت کی بجائے مساوات پر مبنی اسلامی معاشی نظام لایا جا سکے اور پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے اقوام متحدہ کا ادارہ کب قائم ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اقوام متحدہ کا ادارہ یعنی UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا قیام اکتوبر 1945 میں ہوا. مقصد کیا تھا؟ دنیا کے ممالک کو تیسری جنگ عظیم سے بچانا اور ممالک کے درمیان امن و سلامتی پیدا کرنا، پسماندہ ممالک کی امداد کرنا. ٹھیک ہے. اس طرح ان کا ہیڈ کوارٹر ہے واشنگٹن، امریکہ، اور اس وقت تک ممبر ممالک کی تعداد 193 ہے. نیکسٹ شارٹ کوشچن بنے گا اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھیں گے اتحاد سے مراد اتفاق و یکجہتی ہے، ایک مشترکہ قومی مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جانا. یقین کیا ہے؟ اپنے نصب العین کی صداقت اور اسے حاصل کرتے جس خلوص نیت کی
بنا پر اللہ کی امداد پر یقین رکھنا یقین کہلاتا ہے۔ اور نظم و ضبط کیا ہے؟ قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا، ہر حال میں قوانین کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت کی؟ تو آپ لکھیں گے قائد اعظم نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے، اپنی اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ طلباء مستقبل کے معمار ہیں، ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے، اپنی اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ طلباء مستقبل کے معمار ہیں، ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم کا سرکاری ملازمین سے خطاب۔ آپ لکھیں گے کہ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے کیا خطاب فرمایا؟ آپ لکھیں گے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے ریاست جوناگڑھ نے بھارت سے الحاق کیوں نہ کیا؟ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھی، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے ریاست جوناگڑھ کا نواب مسلمان تھا، اس لیے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، جبکہ ریاست جوناگڑھ کی اکثر آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ بھارت نے ہندو آبادی کا بہانہ بناتے ہوئے ریاست جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا، اس طرح یہ ریاست پاکستان سے الحاق نہ کر سکی، یعنی پاکستان میں شامل نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ ریاست حیدرآباد دکن کا جو بھی حکمران بنتا وہ نظام حیدرآباد کے نام سے مشہور ہوتا، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے ریاست حیدرآباد دکن کا حکمران نظام مسلمان تھا، جبکہ عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ حکمران مسلمان تھا نظام حیدرآباد، جبکہ عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ عوام نظام کو بہت پسند کرتے تھے اور یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ آخری وائسرائے تھا برصغیر کا، اس نے مجبور کیا کہ یہ ریاست بھارت سے الحاق کرے۔ نظام نے بھارتی دباؤ کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل میں درخواست بھیجی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ بھارت نے 11 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر حملہ کر دیا۔ اس طرح یہ ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر سکی اور اس طرح ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔